شکر فرمائیں، آپ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرات گزارش ہے، ایک تو جو حضرات باہر کھلے میں بیٹھے ہیں یہاں جگہیں اندر چاہیں تو تشریف لے آئیں، اور بارگاہ معصومین علیہم السلام میں بسلسلہ آمد امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی اللہ بطور تہنیت و برائے تبریک ایک تحفہ صلوات پیش فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی، شعرائے اہل بیت علیہم السلام کے بعد اب کسی تقریر کا موقع و محل تو نہیں ہے، لیکن حصول ثواب اور اتمام حجت کے طور کے اوپر بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج کی شب، چونکہ ایک امام معصوم کی ولادت کی شب ہے اللہم صلی اللہ علی محمد، لہذا اسی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں قرآن اہل بیت اطہار کی عصمت کا اعلان فرما رہا ہے، جس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ علماء کرام خطبہ تشریف فرما ہیں۔ قرآن مجید میں یوں بسم اللہ سے والناس تک بے شمار آیات ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل کی گئیں، لیکن آیہ تطہیر ان تمام تر آیات میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یوں کہ آیہ مودت بھی اہل بیت ہی کی شان میں نازل ہوئی، آیہ اطاعت بھی اہل بیت ہی کی شان میں نازل ہوئی، آیہ غدیر بھی مولا متقیان ہی کے لیے نازل ہوئی، آیہ وسیلہ بھی اہل بیت ہی کی جانب اشارہ کر رہی ہے، لیکن ان تمام تر آیات میں آیہ تطہیر منفرد ہے، اس لیے کہ شیعہ علماء کے ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ آیہ تطہیر کے نزول کے 6 مہینے تک پیغمبر اسلام اس دنیا میں رہے، اور پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز فجر کے لیے اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوتے تھے اور مسجد نبوی کی جانب روانہ ہوتے تھے تو اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے سیدہ کے در پر رک جاتے تھے اور اس کے بعد سلام کرتے تھے اور پھر اسی آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، یعنی 6 مہینے تک کوئی دن ایسا نہیں جس دن پیغمبر مسجد نہ گئے ہوں اور در سیدہ پہ رکے نہ ہوں اور سلام کیا نہ ہو اور آیہ تطہیر کی تلاوت نہ کی ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا 6 مہینے تک جب پیغمبر نے اس آیت کے بعد اس آیہ تطہیر کی تلاوت نہ فرمائی ہو۔ سب سے زیادہ پیغمبر اسلام نے زور تلاوت آیہ تطہیر پر دیا، اس کا سبب یہ ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہے، اور اہل بیت کی عصمت اہل بیت کی فضیلت کا نام نہیں ہے، عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے فضیلت اور ایک لفظ ہے ضرورت، بھئی بہت سی باتیں فضیلت ہیں اور بہت سی چیزیں ضرورت ہیں، چنانچہ نماز میں بھی بہت سی باتیں سبب فضیلت بنتی ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، نماز پڑھانے والے تشریف فرما ہیں، مثال کے طور پر خوشبو لگا کے نماز پڑھنا یہ سبب فضیلت ہے، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا یہ سبب فضیلت ہے، صاحبان امامہ کے لیے تحت الحنک کرنا یہ سبب فضیلت ہے، اچھے کپڑوں میں نماز پڑھنا، بہترین لباس اختیار کر کے نماز پڑھنا یہ سبب فضیلت ہے۔ نماز میں خوشبو لگانا فضیلت ہے، عقیق و فیروزے کی انگوٹھی پہننا فضیلت ہے،
یہ نماز میں فضیلتیں ہیں، لیکن نماز سے پہلے وضو کرنا واہ یہ نماز کی ضرورت ہے۔ قبلہ روح ہو کے نماز پڑھنا یہ نماز کی ضرورت ہے۔ بھائی خوشبو لگائے بغیر نماز ہو جائے گی، لیکن وضو کے بغیر نماز نہیں ہونے والی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کا معصوم ہونا اہل بیت کے لیے سبب فضیلت نہیں ہے۔ اہل بیت کا معصوم ہونا کائنات کی ایک ضرورت ہے۔ جیسے سانس لینا ضرورت ہے، جیسے پانی پینا ضرورت ہے عزیزوں، جیسے آکسیجن اور پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی دنیا میں کوئی معصوم موجود رہے یہ کائنات کی ضرورت ہے۔ اگر پانی اور آکسیجن نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، کوئی معصوم نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بہت مختصر کر کے ضرورت ہے بھائی، ہر دور میں ہر زمانے میں ایک نہ ایک معصوم موجود رہے، یہ ضرورت ہے، صرف فضیلت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اور آج ان کی ولادت کی شب امام معصوم تو ایسی ضرورت ہے کہ دیکھیے ہم اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں، تو بے شک وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہم اس کے بندے ہیں، لیکن بندگی کی سند تب تک ہم کو مل نہیں سکتی جب تک اللہ کی وحدت سے ہمارا ربط قائم نہ ہو جائے، جب تک ہمارا اس سے اتصال نہ ہو، ہمارا اس سے ارتباط نہ ہو، تب تک ہم دعوے بندگی کریں گے تو لیکن بندگی کی دلیل نہیں ملے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے رابطہ ہو تو کیسے ہو، ہمارا اللہ سے اتصال ہو تو کیسے ہو، بندہ اللہ سے آج کی زبان میں کنیکٹ ہو تو کیسے ہو؟ اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ واجب الوجود کا مطلب وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ممکن الوجود کا مطلب ہے ہم 50 برس پہلے نہیں تھے اور کچھ سال بعد نہیں رہیں گے، وہ واجب الوجود ہے۔ ہم ممکن الوجود ہیں، وہ ہم تک آئے تو واجب نہیں، ہم اس تک جائیں تو ممکن نہیں، وہ ہم تک آئے تو خالق نہیں، ہم وہاں جائیں تو مخلوق نہیں، وہ یہاں آئے تو رازق نہیں، ہم وہاں جائیں مرزوق نہیں، وہ یہاں آئے مسجود نہیں، ہم وہاں جائیں ساجد نہیں۔ بھائی وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہے، اور ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے۔ وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہے، اور ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے۔ تو اب ہمارا اس سے رابطہ کیسے ہو، ہماری دعا یہاں سے وہاں کیسے جائے اور اس کی عطا وہاں سے یہاں کیسے آئے؟ کیا سنائیں آپ؟ اب ہماری دعا یہاں سے وہاں کیسے جائے اور اس کی عطا وہاں سے یہاں کیسے آئے؟ تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی معصوم کی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کسی معصوم کی، ایسے معصوم کی کہ جس کا ادھر بھی رابطہ ہو، جس کا ادھر بھی رابطہ ہو، جس کے پاس جلوہ وحدت بھی ہو، جس کے پاس پیکر بشریت بھی ہو۔ پیکر بشریت اس لیے ہو کہ ہم سے رابطہ رہے، نور وحدت اس لیے ہو کہ اس سے رابطہ رہے۔ جو سنیں آپ بھائی، اس کے پاس جلوہ وحدت بھی ہو، اس کے پاس پیکر بشریت بھی ہو۔ لفظوں کو بدلوں، ایسا کوئی معصوم ہونا ضروری ہے کہ جسے دیکھیں تو بندہ نظر آئے اور سوچے تو خدا نظر آئے۔ صلوات بھیجے ہم کوئی ایسا ہونا چاہیے اللہ و بندوں کے بیچ میں، کوئی ایسا معصوم ہو، کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ ہماری دعا یہاں سے وہاں پہنچا سکے، وہاں کی عطا وہاں سے یہاں لا سکے۔ کچھ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جو بیک وقت بشریت سے بھی رابطے میں رہیں اور وحدت سے بھی رابطے میں رہیں، ادھر بھی ربط ہو ادھر بھی ربط ہو۔ ہم نے تاریخ کے آئینے میں دیکھا تو صرف 14 ہستیاں ملی جن کا ادھر بھی رابطہ ہے ادھر بھی رابطہ ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھیے، کبھی آسمان کے کھانے ان کے گھر میں آتے ہیں، کبھی ان کی روٹیاں وہاں جاتی نظر آتی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
دیکھیں میں محفل کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں آپ کی سبحان خدمت. اللہ سبحان اللہ یہ جو روایتوں میں ہے کہ آسمان کے دسترخوان ان کے گھر میں آ رہے ہیں، ان کے کھانے وہاں جا رہے ہیں، دسترخوان ہی پر تو اختتام محفل ہے شاید. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ماشاء اللہ بھائی ایک صلوات ذرا آواز بلند پڑھیں آج. یہ غور سنیے گا، یہ دسترخوان کا وہاں سے یہاں آنا اور ان کی روٹیوں کے یہاں سے وہاں جانا، یہ اللہ کے رازق ہونے کی دلیل ہے اور ان کے صاحب عصمت ہونے کی دلیل ہے. بھائی وہاں کے دسترخوان یہاں آنا اور ان کے کھانے وہاں جانا اللہ کے رازق ہونے کی دلیل بھی ہے اور ان کے معصوم ہونے کی دلیل بھی ہے. آپ مجھ سے ثبوت پوچھئے، میں آپ کو سورہ مائدہ سناؤں. سبحان اللہ بھائی قرآن میں ایک سورہ ہے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خطبہ و شعراء ہم سے بہتر زبان جاننے والے، علم حاصل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے اوپر. سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان والا سورہ. بھائی کس مناسبت سے سورہ بھی رکھا گیا. سورہ مائدہ کا مطلب ہے بھائی سورہ بقرہ گائے والا سورہ، سورہ نور نور والا سورہ. ویسے ہی سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ. اس کا نام دسترخوان والا سورہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ کے دعا مانگنے پر آسمان سے دسترخوان آیا تھا اور مریم کے بیٹے کا دسترخوان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سورے کا نام ہی رکھ دیا دسترخوان والا سورہ. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب یہ جو آپ لوگوں کے یہاں دسترخوان ہوتے رہتے ہیں، یہ ہرا دسترخوان ہو رہا ہے، یہ محفل میں دسترخوان ہو رہا ہے، یہ مجلس میں دسترخوان ہو رہا ہے، تو آپ یہ دسترخوان کہاں سے لائے؟ یہ نظریں کہاں سے لائے؟ یہ نیاز کہاں سے لائے؟ یہ منتیں کہاں سے لائے؟ یہ دسترخوان کہاں سے لائے؟ ارے آنکھ کے اندھوں غور سے قرآن کو دیکھو، اسی کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. پورے کا پورا سورہ ہے دسترخوان والا. اب تو دسترخوانوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ. چوتھے امام کی شب ہے، ابھی دسترخوانوں کا، پھر جمادی الثانی میں 22 کو ہرا دسترخوان. سبحان اللہ تو کہتے تھے آپ یہ ہرا دسترخوان کہاں سے لائے؟ قرآن میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے. آپ بتائیے آپ اس ہرے دسترخوان سے لال پیلے کیوں ہو گئے؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد. آپ غور مار رہے ہیں آپ. جناب عیسیٰ کی قوم نے جناب عیسیٰ سے کہا آپ معصوم ہیں، وہ اللہ رازق ہے، آپ دعا کیجئے آسمان سے دسترخوان آئے. تو جناب عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، آسمان سے دسترخوان نازل کر. جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دعا مانگی ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا. سبحان اللہ اب اس دسترخوان میں کیا کیا آیا یہ بھی کتابوں میں درج ہے. شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا کہ جناب عیسیٰ کے دعا مانگنے پر جو دسترخوان آیا تو اس میں 5 روٹیاں آئیں، بھونا ہوا گوشت آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی، سجا ہوا سرکہ آیا اور کونے پر رکھا ہوا نمک آیا. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. روٹیاں آئیں 1، گوشت آیا 2، مچھلی آئی 3، سرکہ آیا، نمک آیا 5. لیجئے غذائیں بھی 5 آئیں. سمجھایا 5 کا آسمان سے کوئی پرانا رشتہ ہے. اب اس میں 3 5 نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے میں بڑی مناسبت سے کر رہا ہوں تاکہ دسترخوان تک جب ہم آپ پہنچیں تو پورے خلوص سے پہنچیں. 5 روٹیاں، آٹا نہیں آیا، پکی پکائی روٹیاں آئیں. گوشت نہیں آیا، روسٹڈ آیا، بھنا ہوا. تلی ہوئی مچھلی آئی، سجا ہوا سرکہ آیا، کونے میں رکھا ہوا نمک آیا. آٹا نہیں آیا، پکی پکائی روٹیاں آئیں. بھنا بھنایا گوشت آیا، تلی تلائی مچھلی آئی، سرکہ آیا، نمک آیا. اور منکر ذوالفقار کی سمجھ میں نہیں آیا. اور جو ہے آپ کی منکر ذوالفقار کی سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا ہمارے مولا کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی. کہا صاحب کیا وہاں تلواروں کی دکان ہے؟
جی کبھی جانا ہو تو گھوم پھر کے دیکھیے گا، جہاں کھانے کا ہوٹل ہے اسی گلی میں ہے۔ بھائی جہاں سے کھانے آ سکتے ہیں وہاں سے تلوار نہیں آ سکتی۔ اب جناب عیسیٰ نے کہا آؤ اور اس دسترخوان کو نوش ہو۔ دیکھیں محفل کے بعد دسترخوان ہے اور یہ امام سے منسوب ہے، فرزند زہرا سے منسوب ہے۔ میں ہر جگہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ تبرک میں عزائے امام میں خوب حصہ لیجئے، تبرکات خوب سجائیے، خوب دسترخوان بچھائیے، لیکن ادب کا خیال ضرور رہنا چاہیے، احترام کا خیال ضرور رہنا چاہیے۔ ہمارے چھوٹے بھائی گواہی دیں گے اس بات کی کہ قرآن میں جن قوموں کے اوپر عذاب کا ذکر ہے تو بہت سی قومیں ایسی ہیں جن پر صرف بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا ہے، بے ادبی کی وجہ سے عذاب آیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا ابھی امام کے نام سے دسترخوان بھی ہوگا، ہم آپ شریک ہوں گے۔ جناب عیسیٰ نے دسترخوان سجایا، کہا آؤ نوش فرماؤ۔ تو تفسیر قرآن ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے، تفسیر قرآن ہے کہ جنہوں نے اس دسترخوان کو تبرک سمجھ کے نوش کیا، ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو بے روزگار تھے انہیں روزی روٹی مل گئی۔ مجھے بتائیے کھانا کھانے سے گھر کا کیا لینا دینا؟ کھانا کھانے سے مال و زر کا کیا لینا دینا؟ کھانے کے دو کام ہوتے ہیں، یا تو بدن کی طاقت بڑھاتا ہے یا پیٹ کی آگ بجھاتا ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے یہ عام کھانا نہیں ہے، یہ معصوم کے دسترخوان کا کھانا ہے۔ سمجھو معصوموں کے دسترخوانوں کے اختیار کو سمجھو، سوچو جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا یہ اختیار ہے تو فاطمہ کے بیٹوں کے دسترخوان دیکھیں ماشاءاللہ۔ جب زہرا کے دسترخوان کا مرتبہ ہے تو بی بی سیدہ کے دسترخوان کیا مرتبہ ہوگا جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا یہ مرتبہ ہے۔ سنیے اب لکھا ہے جنہوں نے، ہمارے بچے خاص کر کے سنیں، جنہوں نے احترام سے اس دسترخوان پر بیٹھ کے کھایا انہیں تو جزا ملی، اور کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ دیکھیے صاحب لوگ گرے پڑ رہے ہیں اور کھائے لے رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ ہر دور میں ایسا آپ کو ملے گا، سو کالڈ انٹیلیکچول، بغیر بدھی کے بدھی جیوی، بغیر دانش کے دانش مند۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھئی منظر کے ساتھ پس منظر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ہر دور میں ہوتے ہیں سو کالڈ انٹیلیکچول۔ آپ دیکھیں ایام اعضاء میں خاص کر کے کچھ لوگ سوٹڈ بوٹڈ کنارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور فرش اعضاء پر نہیں بیٹھ رہے ہیں، اور مومنین و عزاداروں کا مذاق اڑا۔ صاحب ہم ایسے ماتم نہیں کرتے، ہم ایسے گریہ نہیں کرتے، ہم زنجیر نہیں لگاتے۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں ہم سب سے الگ ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی الگ ہی رہیے گا۔ تو ایسا طبقہ جناب عیسیٰ کے دور میں بھی تھا، وہ ہنس رہے تھے تو ان کو سزا ملی۔ اب سزا کیا ملی کہ ان کو اللہ نے حیوان بنایا، جانور بنایا۔ جانوروں میں جائز بھی ہیں ناجائز بھی، نجس بھی ہیں اور پاک بھی، حرام بھی ہیں اور حلال بھی۔ اب کون سا جانور بنایا؟ تو ان کو وہ جانور بنایا جس کا عام نام لوں تو احترام محفل و احترام مسجد کے خلاف ہو جائے، اسے خنزیر بنایا۔ وہ جانور جو ہمیشہ غلاظت کھاتا ہے، سمجھائے جو معصوموں کے دسترخوان کا مذاق اڑائے گا زندگی بھر نجاست کھائے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ سنیں بس 5-6 منٹ میں گفتگو تمام ہو رہی۔ تو یہ جو دسترخوان آیا یہ جناب عیسیٰ کے معصوم ہونے کی دلیل ہے اور اللہ کے رازق ہونے کی دلیل ہے۔
یہ عیسیٰ کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ معصوم اللہ و بندوں کے بیچ میں رزق کا ذریعہ بنا۔ شریعت ایک گواہی نہیں مانگتی، شریعت کہتی ہے 2 گواہیاں لاؤ، دونوں گواہیاں قرآن میں موجود ہیں۔ پہلی گواہی حضرت موسیٰ کے دور میں ملی، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، ان کے لیے من و سلوہ آیا ان کی قوم کے لیے۔ عیسیٰ نے دعا مانگی، وہاں دسترخوان آیا۔ تو جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک 2 واقعات نے ایک دلیل دی ہے۔ ادھر موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، آسمان سے کھانا آیا، بس تمام ہو رہی گفتگو۔ ادھر عیسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، وہ آسمان سے کھانا آیا۔ یہ آسمان کا کھانا معصوموں کے دعا مانگنے پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معصوم کی شان ہوتی ہے۔ جس کے دعا مانگنے پر آسمان سے دسترخوان آئیں وہ معصوم ہوتا ہے، جس کے دعا مانگنے پر آسمان کا کھانا آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو ایک معصوم کی شان یہ بھی ہے، مگر اسے کیا کیجئے کہ ایک دن بی بی فضہ نے پنجتن کی دعوت کی، مہمان آ گئے، دسترخوان تھا نہیں، بی بی فضہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی بی بی فضہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا۔ اب اسے کیا کیجئے، یہ تو شان معصوم ہوتی ہے۔ بھائی فضہ کے دعا مانگنے پر آسمان کا دسترخوان آیا، یہ تو شان معصوم ہے۔ تو کیا ہم بی بی فضہ کو 14 معصوموں میں رکھ لیں؟ تو ہم بی بی فضہ کو 14 معصوموں میں تو نہیں رکھتے، لیکن اتنا کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ آسمان پر جو جلوہ مریم کے بیٹے کا نظر آیا وہی زہرا کی کنیز کا نظر آیا۔ تو عزیزو اس سے کیا دلیل ہے؟ اللہ و بندوں کے بیچ میں معصوم کا ہونا ضروری ہے، لیکن بغیر اس کے نہ دعا یہاں سے وہاں جائے گی، نہ وہاں کی عطا یہاں آئے گی۔ آج اس معصوم کی شب ہے، اس نے تو خاص کر کے طریقہ دعا، سلیقہ دعا عطا فرمایا کہ دعا کیسے مانگنا چاہیے، دعا کا کیا سلیقہ ہے۔ دعا کا مطلب ہے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے گفتگو کرنا۔ اللہ سے باتیں کرنا وہی سکھائے گا جس کے دادا کے لہجے میں معراج میں اللہ نے باتیں کی ہوں گی، اسی کو معلوم ہے کہ اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ و طریقہ کیا ہے۔ عزیزوں، چوتھے امامی نے دعا مانگنے کا سلیقہ بھی، اور چوتھے امامی نے اللہ کو ماننے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ دیکھیے جشن ہے، محفل ہے، ولادت کی شب ہے۔ امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، وہ ہمارے غم میں غمزدہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی مصائب پڑھنے کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت غور سنیے گا، اللہ سے دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے یہ بھی چوتھے امام نے سکھایا۔ وہ اللہ کو ماننے کا حق کیا ہے یہ بھی چوتھے امام نے بتایا۔ دیکھیں ہم آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم آپ بھائی شعراء ابھی نذران عقیدت پیش کر چکے، اور جو مرتبہ نظم کا ہوتا ہے وہ نثر کا نہیں ہوتا، لہذا گفتگو نظمی پہ ختم ہوگی، لیکن 1 منٹ میں سن لے ہم آپ اللہ کو کب مانتے ہیں، ہمارا ماننے کا طریقہ کیا ہے، ماننے کا قانون کیا ہے۔ ہمیں ملتا ہے تو مانتے ہیں، ہمیں عزت ملی ہم نے اللہ کو مانا، ہمیں دولت ملی ہم نے اللہ کو مانا، ہمیں عہدہ ملا ہم نے اللہ کو مانا، ہمیں اولاد ملی ہم نے اللہ کو مانا، ہمیں نوکری ملی ہم نے اللہ کو مانا۔ گفتگو تمام ہے، ملنے کے بعد اللہ کو ماننا اور ہے، لٹنے کے بعد اللہ کو ماننا اور۔ سنیے گا ملنے کے بعد اللہ کو ماننا اور ہے، لٹنے کے بعد اللہ کو ماننا اور ہے۔ لاکھوں سلام سید سجاد پر کہ کاظم جرولی صاحب نے فرمایا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد آئیے ہم و آپ انہی کے صدقے میں، انہی کے وسیلے سے، انہی کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ پالنے والے تجھے معلم دعا کا واسطہ، حضرت سید سجاد علیہ السلام کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، ان کی ولادت کی شب ہے آج، آل محمد علیہ السلام کے گھر میں عید کی شب ہے، اور جب عید آتی ہے تو غلاموں کو عیدی بانٹی جاتی ہے۔ چوتھے امام کا واسطہ کہ جتنے بھی محبان اہل بیت، بانی محفل، شرکائے محفل، شعراء اہل بیت، تو جہاں جہاں بزرگان گھروں میں بیٹھے ہوئے محفل کو سماعت کر رہے ہیں، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا ملے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات ملے، جو بے اولاد ہوں صاحب اولاد ہو جائیں،
جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات ملے، اور جس بلا جس پریشانی میں بھی شیعہ عہد کرار مبتلا ہوں مولا علی کے ذریعے ان کو ہر مشکل سے نجات دلا۔ اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارا شمار عاشقان آل محمد علیہ السلام میں فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند نعرہ قرآن اندازی ہو گئی، حضرات یہ قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے۔ اجازت ہے بھئی آپ حضرات کی؟ آپ حضرات جو ہیں وہ یہاں تشریف بسم فرما اللہ رہے ہیں، الرحمن الرحیم۔ آپ صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ 20 کو رہے ہیں، 20 اللہم صلی اللہ۔ ان سے 18 پڑھا جائے، 21 پڑھا، 81 پڑھا جائے؟ اچھا، 18 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 نمبر جن صاحب کے پاس ہو آئیے، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو محمد صلی محمد۔ ارے نہیں آپ حضرات ہیں، جی جی، بسم اللہ۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ آئے بھئی آپ، بسم اللہ۔ نکالتے رہیے مزید آواز۔ اچھا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ جی بسم اللہ۔ 82 نمبر۔ اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہو بھائی۔ قریبی ہے۔ ہاں صلوات ارشاد فرماتے رہیں۔ کلمات وآل محمد۔ 99 نمبر۔ 66 بھی ہو سکتا ہے یہ بات۔ 99 نمبر تمہارا ہے؟ 99۔ چلو بھائی مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارے میں سمجھتا ہوں بھائی ایک ایک رکا پورا آپ حضرات کے ذریعے۔ ہاں ہاں، نہیں آئیے ثواباً آئیے قبلہ، آئیے آئیے، کل کا پاس نفیس آئیے۔ آپ خوش نہیں، آپ اپنے دستمال اس لیے آپ اعلان کر دیا کیجیے گا۔ 37 نمبر 37 ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ سلوات پڑھتے رہے۔ 41 نمبر 41 ماشاءاللہ۔ آئیے آئیے احمد بھائی، ہاں جی لیجیے، ادھر آئیے۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ صلوات ارشاد فرمائیں محمد۔ 33 نمبر 33 ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آئیے عالم بھائی، مبارک ہو، آئیے ادھر آئیے عالم بھائی۔